السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، باہر کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ یہ والی بات ہم سمجھیں گے کہ عورت اگر جاب کر سکتی ہے تو کن شرائط کے ساتھ کر سکتی ہے، اور نہیں کر سکتی تو کیوں نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمین کے ذہن میں بھی چلا کرتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہم کلیئر کریں گے کہ عورت کام کر سکتی ہے تو کن شرائط کے ساتھ، نہیں کر سکتی تو کیوں نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ اسلامی نظام کیا ہے۔ اسلام میں نظام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا خرچہ جو ہے، عورت کی جو بھی اخراجات ضروریات ہیں، ان تمام چیزوں کا جو ذمہ ڈالا ہے وہ ایک مرد پر ڈالا ہے۔ شادی سے پہلے اگر حالات ہیں، یعنی عورت کنواری ہے، تو اس کا باپ اور اس کا بڑا بھائی اس کا ذمہ دار ہوگا، جو بھی جائز ضروریات اس کی ہوں گی وہ ان کے والد اور ان کے بھائی پوری کریں گے۔ اور شادی کے بعد اس عورت کی جو بھی جائز ضروریات ہیں، جو بھی خرچے اخراجات ہیں، ان کی ذمہ داری اب شوہر پر آ جاتی ہے۔ اب شوہر پر نان نفقے کا، سکنا کا خیال رکھنا ہے، خرچے پانی کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ہر طرح سے کمانے سے محفوظ رکھا ہے۔ شادی سے پہلے ہے تو والدین خیال رکھیں گے، شادی کے بعد ہے تو شوہر خیال رکھے گا، تو اس وجہ سے عورت کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے شوہر ہیں، وہ آپ کی جائز تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں، وقت پر پوری کر رہے ہیں، تو اب آپ کے لیے ناجائز ہے کہ آپ باہر کام کرنے کے لیے جائیں۔ آپ باہر کام کرنے کے لیے جائیں، اب اس کی اجازت آپ کو نہیں۔ لیکن اگر آپ کے والد نہیں ہیں یا آپ کا بھائی نہیں ہے، یا ہیں تو آپ کی جو جائز اور ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کی پوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح شوہر ہے، لیکن آپ کے جائز ضروریات خرچے پوری کرنے سے وہ عاجز ہے، قاصر ہے، آپ کے خرچے وہ پورے نہیں کر پا رہا ہے۔ آپ کے بچے آپ کے بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اب کچھ شرائط کے ساتھ آپ کو باہر کام کرنے کی اجازت ہے۔ کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں، وہ 8 شرائط ہیں، جن 8 شرائط کے ساتھ آپ باہر کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ 8 شرائط اگر آپ کے یہاں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کام کر سکتی ہیں، باہر جاب کر سکتی ہیں۔ اور اگر یہ 8 شرائط پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ باہر کام کرنے کی مجاز نہیں ہوں گی، آپ کو باہر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو 8 شرائط کیا ہیں اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ضرورت مند ہوں۔ آپ صرف عیش و عشرت کے لیے یا صرف ٹشن کے لیے یا صرف دکھلاوے کے لیے جاب یا کام نہ کرنے جا رہی ہیں۔ آپ کی جائز ضروریات اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ پوری نہ ہو پا رہی ہوں، اس لیے آپ باہر کام کرنے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ باہر کام کرنے جا رہی ہیں مکمل پردے کا خیال کر کے۔ یہ نہیں کہ آپ بغیر پردے کے، بغیر شرعی پردے کے باہر کام کرنے کے لیے چلی گئیں، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو لباس، جو کپڑا آپ نے پہنا ہے وہ مکمل حجاب والا ہو، وہ شرعی ہو، جائز ہو، ناجائز اور غیر شرعی لباس نہ ہو۔ یعنی بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، بہت زیادہ چمکیلا دمکیلا نہ ہو، بہت زیادہ باریک نہ ہو۔ اس میں آپ کے بدن کے اعضاء، بدن کی جو ساخت ہے وہ سمجھ میں نہ آتی۔ اسی طرح آپ نے بہت زیادہ میک اپ نہ کر رکھا ہو، ایسا کوئی زیور نہ پہن رکھا ہو جو آواز کرتا ہو، جو بجتا ہو تاکہ لوگوں کا ذہن کھینچے، ایسا کوئی لباس یا کوئی زیور یا کوئی میک اپ آپ نے نہ کر رکھا ہو۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بات کرنے میں نرمی نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ یعنی عورت جب غیر مردوں سے بات کرے، ظاہر سی بات ہے جب باہر کام کرنے جا رہی ہے، جاب کرنے جا رہی ہے، تو وہاں غیر لوگ بھی ہوں گے، غیر محارم بھی ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں سے بات کرنے کا شریعت نے طریقہ بتلایا ہے قرآن کریم میں، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ آپ اپنی باتوں میں نرمی نہ لائیں، بناوٹ نہ لائیں جب غیروں سے بات کریں، کیونکہ جس شخص کے دل میں مرض ہے، یعنی جو لالچی ہے، وہ آپ پر غلط طریقہ استعمال کر سکتا ہے۔
تو شریعت نے چوتھی شرط یہ لگائی ہے کہ آپ بات کرنے میں نرمی نہ کریں اور اپنی آواز میں بناوٹ نہ لائیں، یہ باہر کام کرنے کی چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا زیور نہ پہن رکھا ہو جو آواز کرتا ہو، چوڑی نہ ہو جو بجتی ہو، کوئی پازیب نہ ہو جس میں گھنگرو ہوں وہ بجتے ہوں اور لوگوں کا ذہن آپ کی طرف کھینچتے ہوں، اور آپ نے کوئی ایسی خوشبو نہ لگا رکھی ہو جو بھڑکدار ہو، آس پاس کے لوگوں تک پہنچ رہی ہو اور آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اس کام کے ساتھ ساتھ اپنے بچے، اپنے شوہر اور اپنے گھر کا بھی برابر خیال رکھ رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کام کی طرف اتنا دھیان ہے کہ بچوں کے حق بھی پامال ہو رہے ہیں، شوہر کے حق بھی پامال ہو رہے ہیں، ان کے جو ضروری کام ہیں گھر کے وہ صحیح وقت پر پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ چھٹی شرط ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ گھر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ حلال اور شریعت میں جائز ہونا چاہیے، ناجائز اور حرام کام نہ ہو۔ یعنی کوئی ایسا کام ہو جس کی شریعت اجازت دیتی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی شراب کا جو آفس ہے وہاں جا کر بیٹھ گئیں، یا بینک میں جا کر جو ہے امپلائی بن گئی، یا اسی طرح اور ناجائز کام جو ہوا کرتے ہیں شریعت میں اکثر لوگ جانتے ہیں، وہ کوئی کام نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو، حلال کام۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ جب آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں، جب آپ کا شوہر یا آپ کے والد یا آپ کا بیٹا اس لائق ہو جائے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کر سکے، ایسے وقت میں آپ اپنے کام کو چھوڑ دیں جو آپ باہر کام کرنے جا رہی تھی۔ تو آٹھویں شرط یہ ہے کہ جب آپ کی ضروریات پوری ہونے لگ جائیں گھر سے ہی، تو پھر باہر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو باہر کام کرنے کی اجازت عورت کو ان 8 شرائط کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر یہ 8 شرائط آپ پوری کرتے ہیں تو آپ باہر کام کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلی شرط کا بھی دھیان رکھیں کہ باہر کام کرنے کی اجازت ایسی صورت میں ہے جب آپ کی جو ضروری چیزیں ہیں، جو جائز ضروریات ہیں، جو آپ کے جائز خرچے ہیں، وہ پورے نہیں ہو پا رہے، تو ایسی صورت میں آپ کام کر سکتی ہیں ان 8 شرائط کے ساتھ۔ یہ اگر آپ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے باہر جاب کر سکتے ہیں، ورنہ عورت کو باہر کام کرنے کی یا جاب کرنے کی اجازت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔